وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہذا مسجد حرام سے کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ یہ آیت نمبر 25 سے لے کر آگے آیت نمبر 38 تک کچھ تو حج کے احکام اور ان کے روح بھی بیان ہوئی ہے آگے جا کے، لیکن یہاں اس آیت سے یوں لگتا ہے کہ تولیت کعبہ کے بارے میں اللہ کریم نے ایک بڑا ہی حساس موضوع کہ کعبہ کا متولی کوئی کافر نہیں ہو سکتا، کعبہ کے متولی اہل ایمان ہونے چاہیے، اور یہ تو برابر ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہائشی ہوں اس لیے میری جگہ ہے میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا، اور کوئی باہر سے آنے والا کہے کہ یہ میری جگہ ہے میں نماز پڑھوں گا۔ نہیں، سب جو پورا کا پورا حرم جہاں مرضی کوئی نماز پڑھے، کوئی شخص کسی کو نہیں روک سکتا، یہ وہاں کے رہائشی کے لیے اور باہر سے آنے والے کے لیے سب کے لیے برابر۔ اس کی تفصیل اس میں حدیث میں بھی آتی ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خطاب کیا یا بنی عبد مناف، کہ آپ نے بنی عبد مناف کو، پورے جو لوگ وہاں گویا متولی تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آ کے طواف کرنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے، جب بھی نماز پڑھنا چاہے، رات کے دن کے کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی وہ نماز پڑھنا چاہے، کسی کو نہ روکو۔ اسی سے پھر یہ مسئلہ بھی نکلا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاف احدا، کہ جس نے طواف کیا ہو، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ من لیل او نہار، یا اس نے کسی بھی گھڑی میں، رات یا دن کی کسی بھی گھڑی میں نماز پڑھنی ہو تو اس کو کوئی روکے نہ۔ تو اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو ہے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، نہ طواف کا نہ نماز کا۔ باقی جگہوں پہ ممنوع وقت ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے اندر کوئی ممنوع وقت نہیں ہوتا۔ کسی بھی وقت کوئی شخص طواف کرے، کسی بھی وقت کوئی شخص نماز پڑھے، تو ہر وقت طواف کیا جا سکتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی۔ دوسری بات یہاں سے ایک مسئلہ، یعنی مسجد حرام کے حوالے سے کہ وہ سب کے لیے مشترکہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ ایک اختلافی مسئلہ یہاں سے نکلا، اور وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے مراد وہ صرف مسجد ہے یا مسجد حرام سے مراد پورا مکہ مکرمہ ہے، یعنی صرف مسجد سب کے لیے مشترکہ ہے یا پورا مکہ مکرمہ سب کے لیے مشترکہ ہے، رہائشیوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ پورا شہر ہے اس سے مراد، یا اس سے مراد صرف مسجد حرام۔ مسجد حرام کے بارے میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، اس پر تو سب ظاہر متفق ہیں، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں نہ کوئی روکتا ہے، اگر کوئی روکے کبھی وہ ظلم کرے گا۔ اور مسجد حرام سے نماز پڑھنا، کسی بھی وقت کوئی نماز پڑھے، کسی بھی وقت کوئی طواف کرے، تو وہ سب کے لیے مشترکہ ہے، کسی مقامی کا اور باہر سے آنے والے کا کسی کا حق زیادہ اور کم نہیں ہے۔ البتہ جو اس سے مراد مکہ مکرمہ، بعض لوگوں کا خیال ہے اس سے مراد پورا مکہ شہر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو شان نزول ہے اس کا، کہ جب ان لوگوں کو روکا گیا تھا، صحابہ کرام کو مکہ والوں نے روک لیا تھا، تو کس چیز سے روکا تھا؟ کہاں روکا تھا؟ حدود حرم پہ روکا تھا۔ اور حدود حرم پہ روکنے کا مطلب یہ ہے، اس میں تو پھر ساری حدود حرم آ جاتی ہیں، جہاں تک حدود حرم ہے وہ ساری کی ساری مشترکہ ہو جائیں گی، وہاں روکا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو عمرہ یا حج جو تھا وہ ایک ہی تھا، یعنی قبل از فرضیت حج۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے پاس جو ہدی کے اونٹ تھے، جو قربانی کے جانور تھے وہ ساتھ تھے، تو اس کا ہم تو عمرے کے لیے قربانی نہیں کرتے، تو اس وقت جو عمرہ اور حج ایک ہی چیز کو کہا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی جو اگرچہ اس کی کافی شکلیں بدل چکی تھیں اور بگڑ چکا تھا، لیکن حج بہرحال کسی نہ کسی صورت ہوتا تھا، اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی حج کرتے تھے اور ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اس نے برا حال کر لیا تھا ان سارے ریچولز کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑے، پھر بھی دعوے دار یہ تھے کہ ہم
ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو وہ جو حج ہوتا تھا یا آج بھی جو حج فرض ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ صرف مسجد حرام میں تو نہیں ہوتا. حج کہاں ہوتا ہے؟ حج کے لیے تو مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے. حج کے لیے مینا میں بھی جانا پڑتا ہے, حج کے لیے مزدلفہ میں بھی جانا پڑتا ہے, حج کے لیے عرفات میں بھی جانا پڑتا ہے. تو حج جو ہے وہ پورے کے پورے حدود حرم میں پھیلا ہوا ہے. تو اگر اس سے مراد صرف مسجد حرام لیں گے تو جو اس کا سیاق و سباق ہے اس آیت کا, اس کے مطابق یہ صرف مسجد مراد نہیں لی جا سکتی. اس سے مراد پورا مکہ یا پورے حدود حرم اس سے مراد لی جا سکتی. اس سے پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ پھر سارا شہر برابر ہے سب کے لیے, باہر سے آنے والوں کے لیے اور لوکل لوگوں کے لیے بھی, تو پھر وہاں پہ کوئی مالک تو نہیں ہوگا نا. وہاں پہ کوئی مالک نہیں ہوگا. پھر اگر کوئی مالک نہیں ہوگا تو پھر وہ کرایہ بھی نہیں لے سکتا وہاں. تو اس کا مطلب ہے نہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے, نہ کوئی کسی اپنی جگہ کی قیمت وصول کر سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی ذاتی طور پر مالک ہو سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی کرایہ وصول کر سکتا ہے. یہ ایک موقف اس سے نکلا. اس موقف کے حق میں مختلف اقوال موجود ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اقوال, اسی طرح ایک قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیش کیا جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے وہ بڑی تفصیل سے وہ سارے اقوال لکھے ہیں کہ جس شخص نے مکہ کی زمینوں کا, مکہ کی کسی گھر کا کرایہ لیا اس نے حرام کھایا. جس نے یعنی مکہ کا شہر جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور اس کی کوئی جگہ نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے. اس طرح کے اقوال موجود. اب وہ اقوال جو ہیں وہ اس کی گویا اس موقف کی حمایت کرتے ہیں. البتہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں امام شافعی جو علیہ الرحمہ, ان کا موقف یہ ہے کہ مکہ شہر کی جو جگہیں ہیں, مکہ شہر کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے, مکہ شہر کی ان کی جو زمینوں کا کرایہ بھی اور بلڈنگز کا کرایہ بھی لیا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک, ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں لیا جا سکتا, نہ کرایہ لیا جا سکتا نہ ملکیت ہو سکتی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے ان کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے باقی تینوں ائمہ سے. وہ کہتے ہیں ملکیت ہو سکتی ہے, کوئی آدمی مالک ہو سکتا ہے لیکن وہ کرایہ نہیں لے سکتا. یعنی یہ درمیانی ان کا موقف ہے. تو ان دونوں جو موقف ہیں ان کے بارے میں ایک کے پاس تو اس طرح کے دلائل ہیں, دوسرے کے پاس کیا دلائل ہیں؟ دوسرے کے پاس دلائل یہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مکہ کی زمینیں اس سے مراد نہیں, مسجد حرام ہی اس سے مراد. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مکہ میں اگر ملکیت نہ ہو سکتی ہوتی تو قبل از اسلام بھی وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مالک ہوتے تھے اور اپنی جگہ دوسروں کو دیتے تھے, خریدتے بیچتے بھی تھے, قیمت بھی لیتے تھے, قیمت دیتے بھی تھے, اور اسی کو اسلام نے برقرار رکھا. اور اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا. البتہ وہ جو اقوال ہیں, جن اقوال کا میں نے ذکر کیا, اور اس میں بعض اقوال یہ ہیں جو جس میں دعویٰ یہ ہے مرفوع ہے. مثلا ابراہیم نخعی نے رحمہ اللہ, انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کیا ہے کہ زمینوں کا نہ کرایہ لیا جا سکتا ہے نہ قیمت لی جا سکتی ہے. لیکن ابراہیم نخعی تابعی ہیں, اور تابعی جب نبی کی بات کرے تو درمیان میں صحابی کا نام نہیں لیتا, اس کو مرسل کہتے ہیں, یعنی وہ حدیث مرسل ہے. تو جو مرسل حدیث ہے وہ بھی قابل تسلیم نہیں ہوتی. اسی طرح درمیان میں پتہ ہی نہیں ہے کون, اگر تابعی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں سنی, اگر اس نے کسی سے سنی ہو تو پھر درمیان میں صحابی کا نام لینا چاہیے, وہ نہیں ہے, اس لیے مرسل ہے. مرسل قابل قبول نہیں ہے. بعض منقطع ہیں, بعض میں راوی ضعیف ہیں. کوئی بھی ایک بھی جو وہ اقوال ہیں یا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں, ایک بھی صحیح قول یا صحیح حدیث سندن ثابت نہیں ہے. لہٰذا ایک طرف تو یہ ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ اگر مسجد حرام کو صرف مسجد حرام کو سب کے لیے برابر سمجھا جائے اور مکہ کی جو زمینیں ہیں ان کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور خریدا بھی جا سکتا ہے اور کرایہ بھی دیا اور لیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا, جو فرمایا, تو وہ صرف مسجد کے لیے فرمایا.
نماز پڑھنی ہو تو کسی نے طواف کرنا ہو تو اس کو نہ روکو. آپ نے مکہ شہر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں فرمائی, کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں, کوئی ایسی ممانعت نہیں. اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ایک بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں, اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے صحیحین میں, کہ آپ جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے ہیں نا مکہ مکرمہ, تو صحابہ نے پوچھا, بعض صحابہ نے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قیام فرمائیں گے آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا کہ عقیل ابن طالب نے میرے لیے کوئی کونا, کوئی گھر یا کوئی محلہ تو چھوڑا نہیں ہے جو میں وہاں قیام کروں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی. وہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ عقیل بن ابی طالب جو تھا وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے تھے. اب وہ گھر تھا, کہتے ہیں کہ وہ گھر ابو طالب کی ملکیت تھا. ابو طالب کی اگر ملکیت تھا تو 4 بیٹے تھے ابو طالب کے, طالب, عقیل, جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے, اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. عقیل اور طالب مسلمان, طالب تو سرے سے مسلمان ہوا ہی نہیں, تو عقیل مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. لیکن جب یہ وراثت تقسیم ہوئی ہے تو اس وقت عقیل مسلمان نہیں تھے, لہٰذا ابو طالب کی جو وراثت تھی, جو گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, وہ ابو طالب کی وراثت میں ان دونوں کے پاس چلا گیا, عقیل کے پاس اور طالب کے پاس. بعد ازاں عقیل نے کسی اور کو بیچ دیا آگے, اور عقیل نے جب آگے بیچ دیا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کہاں قیام کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا گھر موجود ہے میں اس کو اس پر رہوں گا جا کے, یا آپ نے یہ فرمایا ہو کہ یہاں تو کسی کا گھر ہوتا ہی نہیں ہے, میں جہاں بھی جگہ ملے گی. نہیں, آپ نے فرمایا میرے گھر میں سے عقیل ابن ابی طالب نے کچھ چھوڑا ہوگا تو میں رہوں گا نا, اس نے کچھ چھوڑا ہوگا تو میں رہوں گا. اس نے کوئی محلہ یا کوئی, کیونکہ الفاظ آتے ہیں رباع او دور, یعنی کوئی گھر یا کوئی محلہ کوئی چھوڑا ہوگا تو میں اس میں قیام کروں گا. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کتاب الحج کے اندر, ایک باب باندھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے باب توریث مکہ من ربائہا او دورہا, اور ساتھ یہ لکھا ہے بشرائہا او بیہا. یعنی اگر کوئی, یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں, ایک باب امام بخاری نے باندھا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ مکہ کی جگہیں وراثت ہو سکتی ہیں کہ نہیں, اور اس کو بیچا جا سکتا ہے یا خریدا جا سکتا ہے کہ نہیں. ایک لفظ اور بھی لکھا ہے اسی باب میں, وَلِلنَّاسِ مَسْجِدُ الْحَرَامِ سَوَاءٌ, کہ مسجد حرام جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے برابر ہے. یہ کہہ کہ انہوں نے ترجمۃ الباب میں یہی آیت لکھی, آیت نمبر 25 سورۃ الحج کی. ترجمۃ الباب میں یہ آیت لکھی ہے, اور اس میں ایک ہی حدیث لکھی ہے, اور وہی لکھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل بن ابی طالب کے بارے میں فرمایا تھا نا فتح مکہ کے موقع پر, جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہیں گے, وہ حدیث ذکر کر کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذکر کر کے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ گھر جو اگر مکہ کی زمینیں اس میں شامل ہوتی تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے. آپ نے یہ بات نہیں فرمائی, آپ نے گھر کی ملکیت اپنی بھی ثابت فرمائی, عقیل نے جو اس کے اوپر قبضہ کیا وہ بھی ثابت فرمایا, اور جو اس نے آگے بیچا اس کو بھی ثابت فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مکہ کی زمینوں کی ملکیت ہو سکتی ہے. اب یہ دوسرا موقف, ایک طرف موقف وہ ہے کہ مکہ کی زمینیں جو ہیں وہ مشترکہ ہیں, وہ اس پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, اور ایک طرف یہ ہے کہ ہو سکتی ہے اس میں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو پہلے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کو آپ نے اسی طرح جاری فرمایا اور منع نہیں فرمایا. پھر قرآن نے جو کہا الذین اخرجوا من دیارہم,
یہ مہاجرین کے لیے فرمایا جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. تو گھر اپنے تھے تو نکالے گئے نا، من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے گھر کی ملکیت ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک گھر تھا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ نافع بن عبد الحارث نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اب یہ بخاری شریف میں ہے، وہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا دوسرے موقف والے علماء جو ہیں، یہ مفسرین ہیں، انہوں نے بھی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قول پیش کیا ہے کہ جس نے مکہ کی زمینوں کا، مکہ کے گھروں کا کرایہ لیا یا کوئی چیز لی تو اس نے حرام کھایا. اور اس میں پھر ایک اور بھی انہوں نے پیش کیا قول کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے یعنی حج کے موقع پر مکہ کے جتنے لوگ تھے ان کو دروازے کھلے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کوئی شخص حج کے موقع پر اپنا دروازہ بند نہ کرے. اور صرف ایک شخص کو، شاید سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو اجازت دی تھی کہ ان کے بھی کوئی اونٹوں کے باڑے وغیرہ کا مسئلہ تھا تو ان کو اجازت دی تھی کہ وہ رہیں. تو وہ قول پیش کیا جاتا ہے اس موقف کے حق میں کہ مکہ کی زمینوں کو فروخت نہیں کیا جا سکتا اور اس کا کرایہ نہیں لیا جا سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صفوان بن امیہ کا گھر خریدا گیا نافع بن عبد الحارث کے ذریعے سے. اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نافع بن عبد الحارث نے صفوان بن امیہ کا گھر خریدا کیوں؟ وہ ریاستی مقاصد کے لیے خریدا. مقصد کیا تھا؟ اس کو جیل بنانا تھا، لوگوں کو مجرمین کو قید کرنے کے لیے، مجرموں کو قید کرنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے انہوں نے گھر خریدا. اب یہ نہیں پتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے تو وہ اس کو، اس بیع کو، وہ جو سیل ڈیڈ ہوئی ہے اس کو وہ انڈورس کریں گے کہ نہیں کریں گے. اس لیے جو شرائط طے ہوئی تھی نا، وہ شرائط یہ طے ہوئی تھیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ گھر خرید رہے ہیں، اور اگر امیر المومنین نے اس کو قبول کر لیا، اس خرید کو، تو یہ منظوری کر لی تو یہ خریدا گیا گھر جیل کے لیے، اور اگر منظوری نہ ہوئی تو پھر اس کا 4000 درہم ہم کرایہ ادا کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خریدنا وہ بھی ثابت ہو گیا اور کرایہ دینا وہ بھی ثابت ہو گیا. مکے کی جگہ کا کرایہ دینا بھی ثابت ہو گیا اور مکے کی جگہ کو خریدنا بھی، ایک گھر کو خریدنا وہ بھی ثابت ہو گیا. تو بہرحال یہ چونکہ دونوں طرف یہ موقف موجود ہیں تو زیادہ جو مضبوط دلائل ہیں وہ اسی حوالے سے ہے کہ مسجد الحرام سے مراد مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام سب کے لیے کامن ہے. البتہ جو مکے کی جگہ ہیں ان کو مکے کی جگہوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے. اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ ائمہ کرام کا بھی موقف اسی طرح سے ملا جلا ہے. لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں مسجد حرام، پورے شہر کو مسجد حرام کہا گیا ہے. یعنی سورہ بقرہ میں یعنی وَمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کا گھر مسجد حرام میں نہ ہو. تو جب قرآن نے یہ مسجد حرام میں گھر نہ ہو کہا ہے تو مسجد حرام کے اندر کسی کا گھر ہوتا ہے؟ وہ تو گھر ہوتا ہے مکے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے مسجد حرام سے مراد پورا مکہ ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 217 کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور پورے مکے کو مسجد حرام کہا گیا ہے کہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ. اور مسجد حرام میں سے نکالنا، اور نکالا کس نے تھا؟ نکالا لوگوں نے، لوگوں کو گھروں سے تھا، مسجد حرام سے تو نہیں نکالا تھا. لہٰذا ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد تو پورا مکہ شہر ہو سکتا ہے، اور پورا مکہ شہر ہی مراد ہے. لہٰذا ان دونوں موقفات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں، تو ایک بات تو بہرحال سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ مضبوط دلائل کے تحت اور صحیح احادیث کے تحت اور جو امت کا جمہور کا موقف ہے اس کے تحت مکے کی زمینوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے، ان کا کرایہ بھی لیا جا سکتا ہے. یہ جائز تو ہے، اس کو کسی صورت یعنی ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی صحیح حدیث اور کہیں صحیح روایت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا جائے.
لیکن لگتا یوں ہے کہ لینا کوئی اچھا کام نہیں ہے، نہ وہاں کی زمین کی قیمت لینا کوئی اچھا کام ہے، نہ کرایہ لینا کوئی اچھا کام۔ اور وہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو درمیان والا موقف تھا نا کہ ٹھیک ہے گھر تو اپنا ہو سکتا ہے کسی کا، لیکن کرایہ نہ لے، وہ کرایہ نہیں لے سکتا، ملکیت ہو سکتی ہے کرایہ نہیں لے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حج کے موقع پر جو لوگ وہاں جائیں تو وہ وہاں کے لوگوں کو یہ حکم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر نکل جائیں۔ اور روایات میں یہ بات، تاریخی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اور بعد میں بھی یہ ایسا ہوتا تھا کہ جب حج کا موقع ہوتا تھا تو مقامی باشندوں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ اپنے گھروں کے دروازے کھولے رکھیں، اور جب باہر سے حجاج آئیں تو وہ ان گھروں میں رہیں، اور وہ جب تک حاجی وہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ باقی لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں، باہر چلے جائیں، تاکہ حجاج کو کوئی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ واللہ عالم یہ تاریخی طور پر یہ کب تک رہا کب تک نہیں رہا، لیکن پاکستان سے جو ہمارے یعنی آج سے کوئی 100 سال پہلے تک یا 70-80 سال پہلے تک جو لوگ بر صغیر سے جاتے رہے حج کرنے کے لیے، وہ بتاتے ہیں، یہاں پہ سینہ گزٹ روایت موجود ہے کہ ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں وہ ہمیں اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اور یہ گھروں میں جا کے رہتے تھے، اور وہ وہاں اس وقت حج کے پیکج یہ تو نہیں ہوتے تھے کہ 40 دن رہنا یا 35 دن یا VIP حج جو ہے 15 دن کا، اور یہ مختلف یہ پیکج تو نہیں ہوتے تھے۔ حج کے لیے جو آتا تھا وہ کئی مہینے وہاں رہتا تھا، ظاہر ہے بحری جہاز سے گئے یا کسی سورس سے گئے تو وہاں جا کے وہ ایک دفعہ، اور ظاہر ہے ایسے کوئی پابندیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو وہ جا کے کئی مہینے جب ایک گھر میں رہتا تھا تو ان گھر والوں کے ساتھ اس حج کے موقع پر جو بانڈنگ کریٹ ہوتی تھی، جو ان کے آپس میں تعلقات بنتے تھے، وہ پھر کئی دہائیاں چلتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کو دوست کہا کرتے تھے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ حج کا دوست، اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کی میزبانی کی ہوتی تھی، وہ اپنے گھر میں رکھتے تھے ان کو۔ تو یہ سسٹم تو چلتا رہا ہے، یہ تو اب آ کے جب چیزیں کمرشلائز ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں، تو یہ سسٹم سارا تبدیل ہو گیا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ مکہ کی اور منا کی اور یہ جو تمام مقامات حج ہیں، وہاں کی جگہوں کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے، اور لوگ جو ہیں خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اور کرایہ بھی لینا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن کوئی پسندیدہ بھی نہیں ہے، کوئی مستحب بات نہیں ہے۔ مستحب بات یہی ہے کہ وہاں کا کرایہ نہ لیا جائے، اس لیے کہ جب ہم حج کے فرض کو اور فریضے کو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگوں نے آنا ہے اور پوری دنیا سے لوگوں نے اس شہر میں آنا ہے، تو وہ ظاہر ہے کوئی ایک کمرشل ایکٹیویٹی تو نہیں بنانی چاہیے نا، اس کو دینی ایکٹیویٹی ہی رہنا چاہیے۔ لوگ فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے، اب تو خیر کرونا نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا۔ تو اس سے پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کسی کاروباری آدمی کا، تو اس نے کہا کہ حج سے جتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور جتنی بڑی کاروباری سرگرمی جنریٹ ہوتی ہے، اور اس میں جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں انوالو ہیں، پوری دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں، اور وہ جتنا کماتی ہیں، اگر حج جو ہے رک جائے تو وہ کمپنیاں جو ہیں دیوالیہ ہو جائیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ شور مچا کے حج دوبارہ شروع کروائیں کہ جناب حج دوبارہ شروع کریں، روکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بزنس جو ہے وہ فلاپ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو ایک بزنس ایکٹیویٹی بن گئی، تو یہ اس کو بزنس ایکٹیویٹی بنانا یہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے جو حاجی کی مشکلات میں اضافہ کرے۔ البتہ ویسے آگے آئے گا، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، ویسے کوئی حاجی بھی وہاں جا کے اگر کاروبار کرنا چاہے، کوئی چیز جا کے بیچنا چاہے، کوئی خریدنا چاہے، تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، اس کے اندر یہ منافع، یہ فائدہ لینا، یہ اجازت ہے اس کی۔ تو بزنس ایکٹیویٹی حاجی اگر جا کے کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حاجی کی جو مشکلات ہیں، ان مشکلات میں جو چیز اضافہ کرتی ہے اس کو بند کرنا چاہیے، مشکلات اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، غالباً 3 نمبر آیت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو اس میں ایک شاعر جو بیان کیا گیا وَلَا آمِینَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ،
مسجد حرام کو جو آنے والے لوگ ہیں، آمین، آمین سے مراد مسجد حرام کا قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، جو مسجد حرام کو آنے والے ہیں بیچارے، وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کی حرمتیں پامال نہ کرو۔ لہٰذا حاجی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کوئی شخص اس کے لیے سہولت پیدا کرے گا، یہ اللہ کے ہاں مستحب ہے، اور جو حاجی کے لیے مشکلات پیدا کرے گا یہ اللہ کے ہاں مستحب نہیں ہے۔ ان ساری باتوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ باقی وہ جو فقہی طور پر وہاں کی جگہیں خریدی یا بیچی جا سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی ناجائز کوئی بات کہ وہ ناجائز ہے، ایسی کوئی دلیل سامنے نہیں ہے، واللہ اعلم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو اس بات کو، اس وقت کو، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی، بَوَّأْنَا جب ہم نے مقرر کر دی یا جگہ دے دی، لِإِبْرَاهِيم ٹھکانہ دے دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، اس گھر کی جو جگہ تھی نا، یہ ہم نے اس کی نشاندہی کر دی اور یہ جگہ اس کو دے دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وطہر بیتی للطائفین والقائمین، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ یہاں پہ جو آ کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود قیام کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان سب کے لیے میرے گھر کی صفائی بھی کرو۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ جگہ دی تھی اور کہا تھا کہ اس میں شرک نہیں کرنا۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ایک بڑی مزیدار بات لکھی یہاں پہ، وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، یہ ڈانٹ ہے مشرکین مکہ کو کہ بدبختو، یہ گھر تو شرک کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تو شرک ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس گھر کو اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی تھی وہ شرک کے خاتمے کے لیے دی تھی، تم نے اس گھر کو شرک کا اڈا بنا لیا ہے، 360 بت وہاں رکھ لیے ہیں، اور تم وہاں اہل ایمان کو اور جو صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی ہے ان کو وہاں آنے سے روکتے ہو۔ یہ گویا یہاں ان کو کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ گھر دیا تھا، اور یہ ساتھ تاکید کی تھی اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ساتھ کہہ دیا تھا کہ وہ طہر، پاکیزگی، پاکیزہ۔ اب یہ دیکھیں طہر جو ہے اس کا مطلب وہ پاکیزگی بھی ہے جو باطنی پاکیزگی ہے، عقیدے کی پاکیزگی ہے، اور وہ پاکیزگی بھی ہے جو ظاہری طور پر ہے۔ گھر کو پاک صاف رکھنا، تو مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی۔ اور جو طواف کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، ان کے لیے ظاہری سہولتیں پیدا کرنا، صفائی کا اہتمام کرنا، اور پھر عقیدے کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا، یاتو کا آئیں گے وہ تیرے پاس، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر اور دبلے پتلے اونٹوں پر، یاتینا آئیں گے من کل فج عمیق دور دراز کے راستوں سے۔ فج کہتے ہیں اس راستے کو جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے اور جو درہ سا بنا ہوتا ہے۔ عمیق کا مطلب ہوتا ہے گہرا، اور ضامر کا مطلب ہوتا ہے دبلی پتلی اونٹنی یا دبلا پتلا اونٹ، جو خاص طور پہ خوراک کی کمی کی وجہ سے یا سفر کی زیادتی کی وجہ سے جو دبلا پتلا اور کمزور ہو چکا ہوتا ہے اس کو ضامر کہتے ہیں۔ تو اے ابراہیم تم حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت حکم ہوا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو وہ تمہارے پاس آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور مختلف دبلی پتلی اونٹنیوں پہ چڑھے ہوئے۔ دبلی پتلی اونٹنیوں کا اور دبلے پتلے اونٹوں کا ذکر اس لیے کیا
کہ جن کی اونٹنیاں یا اونٹ جو تندرست ہوتے ہیں اس پہ تو لوگ آتے ہی ہیں، تو دبلی پتلی اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے، یعنی جن کے پاس وسائل کی کمی ہوگی وہ بھی آئیں گے، اور ہر طرح کی سواری لے کے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی کیسے آ رہا ہے، سب آئیں گے، اور دور دراز کے رستوں، فج عمیق، گہرے راستے، پہاڑوں کے درمیان جو گہرے، یعنی جیسے آدمی دور دراز کے راستوں کے لیے لفظ گہرا استعمال کرتا ہے، یہ ہم اردو میں پنجابی میں ڈونگا استعمال کرتے ہیں، ڈونگے راستے سے کوئی آدمی آیا ہے، گہرے راستے سے آیا ہے، تو گویا دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اعلان کہاں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا دیا، اور گھر کی بوّأنا کا مطلب گھر کی نشاندہی کی یا اس جگہ کی نشاندہی کی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے حضرت اسماعیل کو چلے گئے، اور وہ جو تھیں وہاں پہ پریشان ہوتی رہیں، پانی کا مسئلہ ہوا، مختلف چیزیں ہوئیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے بخاری شریف میں کہ انہوں نے حالات کا ذکر کیا کہ ان کو کس کس طرح سے حالات درپیش ہوئے۔ حضرت حاجرہ کو، جو اصل نام حاجر ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن مشہور اور معروف ہے حاجرہ، تو جو اسماعیل تھیں ان کو ابن عباس کی روایت کے مطابق فرشتے نے تسلی دے دی تھی پہلے ہی، کہ چونکہ وہ اکیلی تھیں، بچہ تھا ساتھ، پھر بعد میں زمزم ہوا، اور زمزم کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے بعد ازاں جو ہے وہ قبیلہ بنو جرہم جو ہے انہوں نے پانی دیکھ کے وہ وہاں آ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اس وقت جب وہ اکیلی تھیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق جو فرشتے نے حضرت حاجرہ کو تسلی دی تھی پہلے ہی کہ تو پریشان نہ ہونا، یہاں ایک گھر ہے۔ کہتے ہیں وہ گھر جو تھا نا، وہ پہلے ہی ایک ٹیلہ سا وہاں پہ بہرحال جگہ تھی، کعبہ کی جگہ پہ ایک ٹیلہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمزم شروع ہو گیا اس ٹیلے کے ساتھ۔ اب وہاں پہ گھر تھا کہ نہیں حضرت حاجرہ کو تو نہیں پتا، لیکن حضرت حاجرہ کو فرشتے کے ذریعے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول تسلی دے دی گئی تھی کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا یہ بیٹا اور تیرا شوہر اس کو تعمیر کریں گے، اور یہاں یہ اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو وہ ان کو پہلے ہی تسلی ہو گئی تھی کہ یہاں یہ مرکز بننا ہی بننا ہے، یہ مرکز ہے اور مرکز انسانیت ہے، اور اس پر لوگوں نے آنا ہے۔ یہ تو بعد میں ہوا کہ بنو جرہم آ گئے اور انہوں نے پانی کے لیے اجازت مانگی کہ ہم بھی یہاں سے پانی لے لیں، ان کا بیٹھ جائیں، تو آہستہ آہستہ وہاں پہ آبادیاں ہو گئی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس وقت بھی وہاں پہ کوئی بہت بڑی آبادی نہیں تھی۔ تو یہ کعبہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے جگہ بتا دی۔ جگہ کیسے بتائی؟ بعض نے کہا کہ ظاہر وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں ہے، اور کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ وہ جگہ ایگزیکٹلی کون سی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہوا آئی۔ یہ بعض روایات میں یہ بھی ہے، تفسیری روایات میں، کہ ہوا آئی اور ہوا نے جو خانہ کعبہ کی جگہ تھی اس میں وہاں سے پتھر نمایاں کر دی، اور معلوم ہو گیا کہ اچھا یہاں پہ ہے اور یہاں تعمیر کرنا ہے۔ تو بیت اللہ پھر تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے مل کے وہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ کعبے کی جو تعمیر تھی یہ بہرحال پہلی تعمیر نہیں تھی، یہ اس سے پہلے کعبہ کب تعمیر ہوا یہ معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب تعمیر کیا تھا تو وہ پہلی دفعہ نہیں تھی بلکہ وہ دوسری دفعہ تھی، اس سے پہلے کہیں فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ واللہ عالم، تاریخی روایات ہیں، اس کے بارے میں کوئی مستند بات نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس دھرتی پہ بنا ہے وہ کعبۃ اللہ، اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ جو مکے میں گھر ہے یہی ہے، یہ سب سے پہلا یہی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ تو پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون سی بنی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو مسجد اقصیٰ۔
تو صحابی پوچھتا ہے دونوں میں کتنا عرصے کا فرق تھا، ڈفرنس کتنا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس، یعنی 40 سال کا فرق ہے، پہلے بیت اللہ بنا اور 40 سال بعد۔ یہ پہلی تعمیر کی بات ہے، اور پہلی تعمیر کب ہوئی یہ کوئی بات نہیں مستند۔ البتہ مورخین کا خیال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے 11 مرتبہ تاریخ میں تعمیر ہو چکا ہے، اور اس میں اب جو ہمارے پاس اس وقت کعبہ ہے یہ 11ویں تعمیر کے بعد۔ تو پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی تھی، واللہ عالم۔ ابراہیم علیہ السلام، اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، یہ تیسری تعمیر ہوگی پھر، یعنی دوسری تعمیر اگر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تو پھر اس کے بعد تیسری تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بہرحال جب تعمیر کر لیا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان۔ یہ حج کا اعلان کیسے ہوا؟ اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ لوگ آئیں گے تیرے پاس۔ تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی مرفوع بات نہیں ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیسے اعلان کیا تھا۔ البتہ بعض اقوال لوگوں کے ہیں اور وہ بھی کوئی مرفوع نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صحابہ کی رائے ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر تابعین کی رائے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، مجاہد رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے یعنی جن کو اکرمہ جو تابعین میں سے ہیں ان کے اقوال ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی صحیح مستند بات نہیں ہے، لیکن ان کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اعلان کرو تو انہوں نے کوہ صفا پہ یا جبل بو قبیس پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ نے حج فرض کر دیا ہے تو حج کرنے کے لیے آؤ، یہ اعلان کیا۔ اور جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدا لگائی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نیچے کر دیا، اور ایک ایسی کیفیت بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آواز تھی وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، اور وہ ہر اس شخص تک پہنچ گئی جس نے قیامت تک حج کرنے کے لیے آنا تھا، اس تک بھی پہنچ گئی۔ تو یہ گویا جب حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ لبیک کا جو کلمہ ہے یہ کہا ہی اس وقت جاتا ہے کہ جب کسی نے نام پکارا ہو، اور کسی کا نام لے کر جب پکارا ہو تو پھر یہ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آواز ہے جو اللہ کے حکم سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تھا، اس کے نتیجے میں پھر لوگ ادھر ادھر سے پوری دنیا سے، اب پہلے دبلی پتلی اونٹنیاں ہوتی تھیں اور لوگ پیدل آتے تھے اور مختلف طرح سے، اب ہوائی جہاز ہے، روز فلائٹیں اتر رہی ہوتی ہیں، اتنی دنیا آ گئی، اتنی دنیا آ گئی، ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لگائی ہوئی صدا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ایسا کوئی معجزاتی صدا نہیں ہوئی اور معجزاتی بات نہیں ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت بڑے مسافر تھے، سفر کرنے والے تھے، رحالہ اس کو کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، تو اسی طرح جس کو کہتے ہیں سیاح تھے، تو بہت زیادہ سفر کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو جب حکم ہوا کہ اس کا اعلان کیا کرے تو آپ جہاں جاتے تھے آپ وہاں پہ اعلان کرتے جاتے تھے، اور جس جگہ آپ جاتے تھے ان کو کہتے تھے حج کرنے کے لیے مکہ جاؤ۔ تو یہ گویا فزیکلی ہوا تھا، یہ کوئی معجزاتی طور پر نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ دونوں باتیں تفسیر میں موجود ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات رونما کروائے، تو یہ بھی اگر معجزاتی طور پر ہوا ہو تو یہ کوئی ایسا بعید از قیاس نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی، معتمر اور غازی، جو مجاہد فی سبیل اللہ، الغازی فی سبیل اللہ، الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ، یہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ حاجی، معتمر اور جو جہاد کرنے والا غازی فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعاہم، ان کو اللہ نے بلایا ہوتا ہے، یعنی خود نہیں جاتے، یہ اللہ نے بلایا ہوتا ہے. فَأَجَابُوهُ، اللہ نے ان کو بلایا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہوتا ہے. وہ جو اللہ نے بلایا ہے تو وہ کیسے بلایا ہے، اس کی ایک صورت تو یہی ہو سکتی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اللہ تعالیٰ نے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام اس وقت آتا ہے جو القاء ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، واللہ عالم، یہ اللہ ہی اس کی جو صحیح کیفیت جانتا ہے. لیکن بہرحال حاجی جو ہے وہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے نا، بلاوا آیا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بلاوا ہی نہیں آیا تو ہم نہیں گئے. تو آپ ارادہ کریں، حج ارادے اور نیت سے ہوتا ہے، آپ ارادہ کریں بلاوا تو آیا ہوا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا دعاہم فاجابوہ، کہ ان کو اللہ نے بلایا ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے اللہ کی پکار کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اللہ کا بلاوا ہے وہ یہی ہو اور وہ آ چکا ہے. اب جس نے اجابوہ کرنا ہے کر لے، جس نے اس کا جواب دینا ہے وہ کر لے، وگرنہ اللہ کا بلاوا تو پہلے سے آ چکا ہے. اور یہ مختلف جگہوں سے وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دور دراز راستے سے وہاں آتے ہیں. اور یہ جو اللہ کریم نے اس گھر کی ایک محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، وہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں محبت ڈال دی. اب اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، اس نے حج کیا ہے چاہے نہیں کیا، اس کے دل میں تانگ بڑی ہے کہ میں جاؤں، ایک تمنا ہے. یہ جو تمنا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا کے نتیجے میں ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جس شخص نے حج نہیں کیا نا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ حج میں لطف کیا ہے. جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا لطف ہے. اور اصل آگ جو لگتی ہے، اصل جو انسان جو اس کے اندر جو تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ وہاں جانے سے ہوتی ہے. ایک دفعہ آدمی ہو آئے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی کمی تھی میری زندگی میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.